اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فٹ بال استان کے ناظرین، آپ کا میزبان کے ساتھ بہت حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے فٹ بال کی سرگرمیوں میں فیفا کے کردار کا تعاون۔ فیفا ورلڈ کپ آرگنائزنگ کمیٹی 2022 میں فیفا نے قطر میں منعقدہ اس ایونٹ میں کروڑوں کے حساب سے نہیں بلکہ بلین ڈالر منافع کمایا۔ فیفا یہ چاہتی ہے کہ اس پیسے کا شیئر غریبوں کو بھی ملے، لیکن فیفا ایک چیز بھول گئی ہے۔ عالمی کپ کے دوران قطر کے سخت گرم موسم میں جب وہاں اسٹیڈیم کی تعمیر ہوئی تو وہاں ہزاروں مزدور ایسے تھے جو بیمار ہو گئے اور جان سے بھی چلے گئے۔ ان کے خاندان کی بحالی کے حوالے سے فیفا نے اپنی جو لیگیسی فنڈ جاری کیا، اس میں فیفا نے یونو کو، ورلڈ لیبر فیڈریشن کو اور ورلڈ آرگنائزیشن کو تو فنڈ دیے، لیکن ان مرحومین مزدوروں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ قطر حکومت اور فیفا کو چاہیے کہ وہ جو کھلاڑی تو مستحق تھے ان کا رائٹ ملا اور ان کے نامی رقم بھی ملا، ان کو گیٹ منی سے بھی شیئر ملا، لیکن اسٹیڈیم کی تعمیر کے دوران جن مزدوروں نے اپنا جان گنوایا ان کے لوائقین کے لیے فیفا کیا کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے فیفا کو سخت تنقید کا جاننا ہے۔ لیگیسی فنڈ کے حوالے سے جانتے ہیں فیفا نے اس سلسلے میں کیا فنڈ جاری کیا۔ انسانی حقوق کے گروپ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ یہ شرمناک ہے کہ قطر ورلڈ کپ 2022 کے لیگیسی فنڈ میں ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے دوران نقصان پہنچانے والے تارکین وطن کارکنوں کے لیے معاوضہ شامل نہیں کیا ہے۔ ایونٹ کے 2 سال بعد فیفا کا کہنا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے 39.4 ملین پاؤنڈ میزبان ملک، عالمی ادارہ صحت، عالمی تجارتی تنظیم اور اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے تعاون سے مختلف ممالک میں سماجی پروگراموں میں لگائے جائیں گے۔ فیفا کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ بریکنگ فنڈ موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں شدید گرمی سے کارکنوں کی صحت اور حفاظت کے تحفظ کے اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ تاہم ایمنسٹی کا اصرار ہے کہ یہ ان خاندانوں کے لیے بالکل کچھ نہیں کرتا جنہوں نے قطر میں اپنے پیاروں کو کھو دیا اور اس کے نتیجے میں غربت میں ڈوب گئے۔ اس رپورٹ کا پس منظر کیا ہے، ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ خلیجی ریاست قطر کی شدید گرمی میں 2022 کے ٹورنامنٹ کے لیے درکار بنیادی ڈھانچے اسٹیڈیم کی تعمیر کی انسانی لاگت پر تنازع برسوں سے ایونٹ پر لٹکا ہوا ہے۔ سال 2021 میں انکشاف ہوا کہ قطر نے 2010 میں ورلڈ کپ کی میزبانی کی اپنی بولی جیتنے کے بعد ملک میں اسٹیڈیم کی تعمیرات کے دوران بھارت، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے 6500 تارکین وطن کارکنوں کی موت ہو گئی۔ تاہم قطری حکومت نے کہا کہ ریکارڈ کی گئی تمام اموات ورلڈ کپ سے متعلق منصوبے پر کام کرنے والے افراد کی نہیں تھی، اور یہ کہ بہت سے لوگوں کی موت بڑھاپے یا دیگر قدرتی وجوہات سے ہو سکتی ہے۔ ٹورنامنٹ سے پہلے حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ 2014 میں کام شروع ہونے کے بعد سے اسٹیڈیم کی تعمیراتی جگہوں پر صرف 3 اموات تعمیرات کے دوران ہوئی ہیں، لیکن ایونٹ کے دوران منظمین نے کہا کہ یہ ورلڈ کپ سے متعلق منصوبوں پر مرنے والے تارکین وطن کارکنوں کی تعداد 400 اور 500 کے درمیان تھی۔ قطر نے 2017 سے لیبر ریفارمز متعارف کرائی تھی، جن میں ورکرز کو زیادہ تحفظ، کم از کم اجرت اور متنازع کفالت کے نظام کو ختم کیا گیا تھا، لیکن تبدیلیوں کے نفاذ پر طویل عرصے سے خدشات پائے جاتے ہیں۔ ورلڈ کپ سے ریکارڈ 6 بلین پاؤنڈ کمانے کے باوجود فیفا نے مہم چلانے والوں، کھلاڑیوں کی یونین، مداحوں کے نمائندہ گروپوں اور کچھ یورپی فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے زخمی ہونے والے یا مرنے والے کارکنوں کے خاندانوں کے لیے 350 ملین پاؤنڈ معاوضے کے لیے فنڈ کے مطالبات کی مخالفت کی تھی۔ سال 2022 کے آخر میں فیفا نے کہا کہ اس نے موجودہ ورکر سپورٹ انشورنس فنڈ کے سلسلے میں قطر حکومت کی طرف سے یقین دہانیوں کا خیر مقدم کیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے سینکڑوں ملین پاؤنڈز معاوضے میں فراہم کیے ہیں۔ تاہم ایمنسٹی کے لیبر رائٹس اینڈ اسپورٹ کے سربراہ اسٹیو کاک برن نے کہا کہ یہ شرمناک ہے کہ فیفا اور قطر نے اپنے طویل انتظار کے بعد میراثی فنڈ کا آغاز کیا ہے، ان کی واضح ذمہ داری کو تسلیم کیے بغیر جن کا استحصال کیا گیا تھا۔ قطر میں ہونے والے شدید نقصانات کے لیے کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کو مالی امداد فراہم کرنے میں ناکامی پر فیفا اپنے ہی انسانی حقوق کی پالیسی کو سرہن نظر انداز کر رہا ہے۔
اور امکان ہے کہ اپنی کمیشن شدہ رپورٹ کے نتائج کو دنیا بھر میں شائقین، کھلاڑیوں، اسپانسر اور فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے معاوضے کے مطالبات کے بعد یہ فنڈ فیفا کو آخرکار صحیح کام کرنا چاہیے اور ان تمام لوگوں کے لیے بامعنی علاج فراہم کرنا چاہیے جن کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے نتیجے میں زیادتی ہوئی۔ اس کے پرچم بردار ٹورنامنٹ کا فیفا نے ایمنسٹی کے دعووں پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مارچ 2023 میں فیفا نے قطر میں تارکین وطن کارکنوں کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں مشورہ دینے کے لیے ایک آزاد رپورٹ بھی تیار کی، جسے ابھی تک شائع ہونا باقی ہے۔